بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وطن عزیز میں ہر گزرتے گھنٹوں میں ہی کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے. آج کے شو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہ جس میں ہم آپ کو پاکستان کے ایک اہم علاقے میں لیے چلیں گے اور وہاں سے کچھ زبردست حقائق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن ہم نے پہلے یہ سوچا تھا کہ بات کریں. کل ہمارے شو میں جاوید لطیف صاحب یہ خبر دے کر گئے کہ نواز شریف صاحب کا روایتی استقبال نہیں ہوگا. اس خبر کے بعد ایک بھونچال آ گیا. انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں ہوگا کہ دیکھیں نا لوگ ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو پھر ایمبولینس سے جام ہو جائیں گی, اسکول میں بچے جائیں گے ان کو پرابلم ہوگا, اور شادیوں کا سیزن بھی اکتوبر میں, تو ہم نہیں چاہتے عوام پریشان, تو ہم اس پہ کام کریں گے. تو جناب کچھ گھنٹوں بعد آ گئی الیکشن کی تاریخ, تو ہم نے کہا اس پہ بات کریں گے. الیکشن کی تاریخ آ گئی تو اب بھی بس اس کی تیاری مکمل ہوئی تھی تو تھوڑی دیر پہلے آ گیا کہ جناب فیض آباد دھرنا کیس ری اوپن ہو رہا ہے. یعنی اس کی نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں, ایک فیصلہ آیا تھا فیض آباد دھرنا کیس, اس میں نظر ثانی کی درخواست ہوئی تھی, وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. عزت مآب چیف جسٹس جو ہے اس کی سربراہی کریں گے. تو ہم ظاہر اسی موضوع پہ بات کریں گے. ذرا پہلے تو آسان الفاظ میں کہ بھائی فیض آباد دھرنا کیس یعنی کیا, اور اس کی نظر ثانی سماعت ہو رہی ہے یعنی کہ کیا. یہ بہت اہم ہے. یہ کیوں اہم ہے اس سے بات کریں گے. جناب ارشاد بھٹی صاحب یہاں بات ہیں. بانو کی سبحان اللہ. دوسرے مہمان کلاسرا صاحب تھے, میرا خیال ہے بھٹی صاحب نے جو ہے اپنا رسوخ استعمال کرتا ہوں. ابھی بھی دعائیں کر ٹریفک ہو رہا ہے. صحیح ہے سر. پہلے چونکہ یہ فیض آباد دھرنا کیس وہ کیس ہے جو کہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا, ٹی وی کی زینت بنا. لیکن سر میں نے کہا پاکستان میں ہر دن میں 8 نئی خبریں ہوتی ہیں, تو شاید لوگوں کے ذہنوں سے کچھ محو ہو گیا ہو. تو پاکستان کی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا, اس کا نام تھا فیض آباد دھرنا کیس. اس میں پھر فیصلہ جن کے خلاف آیا انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی. آج وہ قبول ہو گئی ہے اور اب اس کی سماعت ہوگی 28 تاریخ کو. پاکستان کے آج کے چیف جسٹس یہ مانتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا, جو کہ پورا ایک بھونچال مچ گیا تھا, جو کہ عمران خان صاحب عارف الوی صاحب اس میں اہم کردار تھے, اور ان دونوں نے خان صاحب نے مانا کہ پیچھے باقی لوگ اہم کردار تھے. تو فائز جیسا صاحب کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس تھا میرا جرم. اگر آپ پہلے لوگوں کو یاد دلا دیجئے فیض آباد دھرنا کیس کے کیا چیدہ نکات تھے تاکہ ریمیموری فریش ہو جائے. اچھا, مجھے توقع کی جا رہی تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے 3 چیزیں, ایک تو فیض آباد دھرنا, ایک کوئٹہ کا ان کا جو فیصلہ رپورٹ تھی وہ, اور تیسرا جونیئر ججز کی جو ہے تقرری. یہ 3 توقع کی جا رہی تھی کہ وہ سنیں گے. فیض آباد دھرنے کا بڑا آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو حلف نامے میں تبدیلی کی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے. صحیح ہے. اور اس کے بعد ٹی ایل پی سڑکوں پہ آ گئی طریقے لبیک. صحیح ہے. اور جب لاہور پہنچی تو مسلم لیگیوں نے کہا بھائی ساڈا تو کام ہی کوئی نہیں, حالانکہ وہاں بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا بھائی اسلام آباد جائیں. تو وہ اسلام آباد آ گئے. تو اسلام آباد آ گئے. 3 ہفتے کا دھرنا تھا. فیض آباد پہ بیٹھ گئے. 3 ہفتے کا دھرنا تھا اور 1 مرتبہ آپریشن بھی ہوا, کامیاب نہیں ہوا. 2 رکنی یہ بینچ تھا جس نے فیض آباد دھرنا دیا, فائز عیسیٰ قاضی اور مشیر عالم پر مشتمل. اور یہ 43 صفحاتی فیصلہ تھا. اور یہ 22 نومبر کو 2016 کو یہ محفوظ ہوا. 6 جنوری 2017 کو سنایا گیا. اور اس فیصلے کے چیدہ نکات, پہلا تو پیمرا پہ تنقید ہوئی کہ ایک ٹی وی چینل کا مالک ان کو کھانے دے رہا تھا اور پیمرا نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر ایک ہوئی کہ 2 سیاسی لوگوں کو نام لے کے نامزد کیا تھا, شیخ رشید اور اعجاز الحق, کہ وہ حمایت میں بولے. اور پھر اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور ISPR کو کہا گیا کہ وہ سیاست میں ملوث ہیں اور سیاست سے گریز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کہ ایک فوجی افسر کیسے پیسے بانٹ رہا تھا, ایک فوجی افسر کا معاہدے پہ سائن کیسے تھے. پھر اس معاہدے پہ سائن تھے اس وقت DGC جنرل فیض حمید صاحب, اور یہ ذہنوں میں رہے کہ اسی معاہدے پہ احسن اقبال کے بھی جو ان دنوں وزیر داخلہ تھے اور شاہد خاقان عباسی کے کہنے پہ DGC گئے تھے, کیونکہ فیض آباد والوں نے کہا تھا کہ ہمیں فیض حمید کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی. تو جو DG رینجر بعد میں پہلے تھے وہ ادھر وہ جو پیسے ان کا کہنا ہے کہ 14,000 میرے پاس تھے, تو انہوں نے کرایہ کو نہیں میں نے دیا. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا کہ یہ کہ ایجنسیاں کیوں ہیں, ISPR کیوں سیاست, اور فیض حمید صاحب کا نام لکھا تھا اس معاہدے میں. اس فیصلے میں بھی فیض حمید صاحب کا تذکرہ ہوا. اس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ بری, فضائی اور بحری سربراہوں کو وزارت دفاع کے توسط سے خط لکھا کہ جنہوں نے حلف کی
خلاف ورزی کی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ سارا کچھ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ حلف یہ کہتا ہے فوج کا کہ وہ سیاست اس کو میں نے چیک کرنا ہے کہ شاید نام بھی تھا فیض صاحب کا. نہیں، میں جہاں تک میں نے پڑھا میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں، لیکن جہاں تک ہے کہ ان کا نام نہیں تھا، مگر ان کا نام معاہدے میں تھا، معاہدے پہ ہوئے تھے. تو یہ اس کے تھے چیدہ نکات، اور یہ اب اس کے بعد یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ظاہر فیصلے پہ. پھر اس پہ جو ہے وہ متعلقہ پارٹیز نے نظر ثانی کی درخواست. اچھا، اس کے خلاف تحریک انصاف بھی گئی عدالت میں کہ ہمارے خلاف متعصبانہ رویہ ہے اور ہمارا نام لے کے کہا گیا. پھر اس کے خلاف پنجاب بار کی ایگزیکٹو کمیٹی بھی گئی تھی کہ یہ فوج اور ایجنسی کے خلاف متعصبانہ ہے. کچھ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کچھ ادھر کھڑی ہو گئی، اور پھر یہ اور ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو بالکل یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ فیصلہ دیا تو ایجنسیز کو نشانہ بنایا، فیض کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا. اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا، ایک اٹیمپٹ ہوئی اسٹیٹ لیول پہ ان کو اس منصب سے ہٹانے کی، اور خود اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا بعد میں اپنی حکومت جانے کے بعد کہ اس کے پیچھے فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب تھے. یعنی کہ اس فیصلے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی، اور انہوں نے پورا کام چلایا کہ اس آدمی سے جان چھڑاؤ، یہ آدمی اگلا چیف جسٹس بنے گا تو بیڑا غرق ہوگا. یہ سادہ صحیح ہے. یعنی اب جو ساری تصویر بنتی، جو فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو سٹانس لیا تھا اپنے ریفرنس میں، وہ یہی تھا. تو یہی تھا نا. اب حضور السلام علیکم، خیریت سے ریٹا، شکریہ وقت دینے کا. میں نے بڑی کوشش کی کہ ٹریفک میں. اچھا، کلاس صاحب کو مائک ذرا لگا جلدی سے کر لیں تاکہ میرا وہ کہنا آپ کی آواز شاید نہیں آئی. اتنی دیر میں یہاں سے تو بھٹی صاحب کوئکلی میرا بھی بتا دیں اس کا مطلب پھر کیا اب یہ کیس ری اوپن ہونے کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ ری اوپن سے مراد یہ کہ اس کی یعنی اس وقت پی ٹی آئی نے، ایم کیو ایم نے، شیخ رشید صاحب نے، اعجاز الحق صاحب نے، آئی بی نے درخواستیں دی کہ صاحب یہ فیصلہ غلط ہے، اس کو آپ ریویو کریں، اور اب وہ درخواست ریویو کے لیے وائل ہو گئی. کلاس صاحب کیا اب یہ بات کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں ذرا جب تک کلاس صاحب کا مائک کرتے ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی ہمارے ساتھ، جنہوں نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ ممکن ہے کہ فیض حمید صاحب، فائز عیسیٰ صاحب یہ کریں آنے کے بعد. السلام علیکم واڈا صاحب. وعلیکم جناب. شکریہ. یہ آپ نے کمال ہے، بندیال صاحب کا آخری بڑا فیصلہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا ہمارے شو میں. ہم نے کہا تھا کیس بندیال صاحب جاتے جاتے ایک فیصلہ دیں گے، اس سے سارے کیسز کھل جائیں گے. وہ ہوا. اور فائز عیسیٰ صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ، اس میں بھی آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ ایک کیس یہ والا بھی کھلے گا. آپ نے اور 2 کیسز کی بات کی تھی. آپ کا خیال کیا ہے کہ اس کیس کھلنے کا مطلب کیا ہے، کیا ہوگا؟ فیصل واڈا صاحب نے ایک اور بھی پریڈکٹ وہ کیا؟ انہوں نے آج ایک پروگرام میں اکٹھے تو انہوں نے کہا کہ میری یاٹ ہوگی، اس میں سارے سیاستدان ہوں گے، اور پھر میں ان کے ساتھ جو رویہ کروں گا وہ خود بتا. پہلے اس کا بتا دیں ذرا فی الحال کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیے بدامی صاحب، اگر آپ اس فیض آباد دھرنے کا کیس کا پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب ملک میں جو 2 ہیروز ہیں ہمارے ملک کے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور ایک جو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب، وہ سمت پاکستان کی سیدھی کر رہے ہیں. اب قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا 1.25 سال پہلے کہ میں کوئٹہ سے شروع ہوں گا، بھاولپور سے اور چکوال سے، اور کوئٹہ میں جا کے رکوں گا. وہ شروع ہو گیا کام. ابھی کام چکوال تک پہنچ گیا ہے. چکوال سے آگے جا کے رکے گا. فکر مت کریں، اس کو پڑھیں اچھی طرح، اور پڑھ کے پھر اپنا تجزیہ دیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آتا ہے. جی ابھی ہم نے پورے نکات پہ ڈسکس کی کہ جو موٹے موٹے نکات ہیں. تو چکوال از ان ٹربل. سر ایوری بڈی از ان ٹربل ہو تھاٹ کہ وہ قانون سے بڑے ہیں، ملک کے باپ ہیں. اب ان کو بتایا جائے گا. اس میں پالیٹیشنز بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہیں. ابھی تو میں اسپیسیفک فیض آباد دھرنا کیس کے لینس سے پوچھ رہا ہوں. تو یہ دس کیس میں برنگ اے لاٹ آف ٹربل فار جنرل فیض حمید صاحب. دس ول انشاءاللہ یہ کیس جو ہے وہ بہت سارے جو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے تھے اور ان کے لیے میجر ٹربل لائے گا. اور ارشد شریف کا جو سرد خانے میں کیس ہے وہ بھی انشاءاللہ فائز صاحب نکالیں گے اور وہی منطقے کے انجام تک پہنچائیں گے. وہ بھی آپ دیکھیں گے. آل رائٹ. اور سر یہ تو بتا دیں آپس کی بتا، آپ کو کیسے، یعنی فیصلہ بندیال صاحب نے فیصلہ سنایا آپ کو پہلے سے، آپ نے بتا دیا. فائز صاحب نے کیس اٹھایا، آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ جیلس ہو رہا ہوں آپ سے. چھوٹی سی سیاست ہے میری، اور سیاستدان کا کام ہے صبر، خبر اور نظر چاروں طرف کھول کے رکھے تو مل جاتا ہے. سر ہم نے آپ سے پوچھا آپ کہاں کہاں سے چیزیں نکال کے لاتے ہیں. اچھا تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ بھی ہمیں نہیں بتائیں گے؟ بالکل نہیں بتائیں گے. اچھا اور بس اپنا آخری سوال، یعنی کہ فیض حمید صاحب اسی لحاظ سے کہ جناب چونکہ اس کیس میں، فیض آباد دھرنا کیس میں بات تھی کہ جناب ایجنسیز پیچھے تھیں، ایجنسیز کے کچھ لوگ پیچھے تھے، اس تناظر میں فیض حمید صاحب مسئلے میں آ سکتے ہیں؟
देखिए सर, इस रिपोर्ट को आपने सही तरह पढ़ा ही नहीं है फिर इसका मतलब। नहीं, अभी हम उसी को डिस्कस किया, लेकिन पूरी रिपोर्ट दोबारा पढ़नी पड़ेगी ना। सर, इस रिपोर्ट का जो सीधा है, हाँ, उसमें जो उन्होंने लिखा, जो रिपोर्ट सबमिट की, जो रिपोर्ट बनाई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हाँ, ठीक है। दिस केस इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब जो नहीं हुई सर, कानून पर पड़ी रही। सही है, इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अब वो जिस इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं उसमें तो फिर ये है ना कि जो अफसरान सियासत में रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या होगा क्लास साहब, फैजाबाद धरना केस खुलने का क्या मतलब है? वेरी डेंजरस टाइम्स। और इसके खुलने का मतलब एक और भी है कि माजी में हमने देखा कि हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने 3 स्टार 4 स्टार जो भी जर्नल्स अगर उन पे केसेस अगर नैब में चलते थे या अदालतों में बुलाए जाते थे तो उस पर उनकी खासी उस पर रिजर्वेशन होती थी और उस पर खासी रिएक्शन भी आते थे। मैं 2-3 मिसालें भी दे देता हूं मैं। बल्कि उस वक्त मुझे याद है जब इसका ISI असगर खां केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इफ्तिखार चौधरी साहब चला रहे थे, और उस वक्त के ये पुराने अगेन उस वक्त के तो नहीं, साबिक DG ISI जन असद दुरानी साहब और फिर जन असलम बेग साहब आर्मी चीफ साहब को बुलाया गया था और कई पेशियां लगी थी वहां पर। तो उस वक्त भी उन्होंने जनरल कियानी साहब ने 1-2 बयान दिए थे कि जनाब गड़े मुर्दे जो है ना पुराने ना उनको ना उखाड़ें। मतलब ये था कि हमारे फाइल्स हैं रैंक्स में कोई इस बात को अच्छा नहीं समझा जा रहा, कोई जुडिशरी जज हमारे जनरल्स को हमारे आर्मी चीफ को बुला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आपके ख्याल में आज की एस्टैब्लिशमेंट इसको बुरा समझेगी? नहीं, मैं इसी पे थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। बड़ा ये अहम इशू है, बड़ा अहम मेरा ख्याल है, इंतहाई वो क्या एक्सप्लोसिव केस है आने वाले सॉर्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड है। तो थोड़ी सी इसके मुझे इसका बैकग्राउंड बता जी। उस वक्त के बाद में जब फैसला दिया था उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो उन्होंने आपको याद होगा 2 काम किए थे। एक उन्होंने FIA को ये केस रेफर किया था कि जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने उसे ISI से 1990 में बेनजीर भुट्टो को हराने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे, उनकी आप ये प्रोसिक्यूशन करें, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, नवाज शरीफ साहब भी थे और बड़े बड़े बिग नेम से कि इन्होंने पैसे लिए ISI से, जिसको वो डिनाई करते थे। खैर, और साथ में उन्होंने कहा जनाब कि जिन्होंने पैसे दिए थे असलम बेग साहब और दुरानी साहब पे इल्जाम लग रहा था, उन्होंने आके GHQ को कहा वाया डिफेंस मिनिस्ट्री कि आप इनको प्रोसिक्यूट करें आर्मी एक्ट के तहत जो भी कोर्ट मार्शल है। अब ना FIA ने जुर्रत की कि वो अपने पॉलिटिशियंस को पकड़ते, ये पीपल्स पार्टी दौर था, वैसे बड़े कहते रोते थे, ड्रामे करते थे जी हमारे देखें ISI असगर खां के इसमें पैसा चल गया, हमें हरा दिया। जब उन्हीं की हुकूमत में आया कि FIA को कहा गया, उन्हीं की हुकूमत पीपल्स पार्टी की 2012-13 की बात कर रहा हूं, उस वक्त वो पीछे भाग गए थे, कुछ नहीं कहा था। और सेम हैपेंड इन द केस ऑफ वहां GHQ में भी इसको टच नहीं किया गया था, केस को कोई प्रोसिक्यूशन नहीं। क्यों कि वो इस चीज को अच्छा नहीं समझ रहे थे। ऐसे नैब में बहुत सारे केसेस थे, मैं 3-4 नाम भी बता सकता हूं जिन पे रिएक्शन था। लेकिन आपकी दफा लगता है कि ट्रेंड इज बीइंग रिवर्स्ड। ओके, अगर ये चीजें, और फैसल वाटर साहब इज वेरी क्लोज टू द पीपल हु मैटर। अच्छा, वो इस बात को हमेशा कहते भी हैं और उनको पता भी था कि आर्बिट्रेशन करानी हो, कोई बात यार दोस्त मुश्किल में हो तो सारे उन्हीं से राब्ता करते हैं कि भाईजान कोई हमारी बैठ के बात। और फैसल ऑर्डर जब गुफ्तगू का आगाज इन अल्फाज से करते हैं आज कि इस मुल्क के 2 चीफ जस्टिस, दो हीरोज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, एक आर्मी चीफ है। सो अगर वो ये बात कह रहे हैं, मतलब आप और मैं ये बात नहीं कह सकते थे, टू बी फेयर। ये फैसल वाटर साहब हमारे भाई फैसल भाई कह सकते थे जो उन्होंने बात की, आप और मैं करते तो फड़े जाना सी दूसरे लफ्जों में। लेकिन फैसल भाई कैन डू दैट, फेयर इनफ। वो ये बात कह रहे हैं, दैट्स अ वेरी लग्जरी ऑफ सेइंग दिस अगेन बिग थिंग। वो ये कह रहे हैं कि जनाब के यहाँ पे जनरल फैज साहब और एक कुछ सिटिंग कोर कमांडर साहब जो हैं, जिनका फैजाबाद से रिलेटेड कुछ उस वक्त जब आई थी जजमेंट, वो आप वाली बात ठीक है, मैंने अपनी उसको टीम को कहा है अभी कि भाई निकालो यार, अभी पढ़ो, दोबारा पढ़ो, बैठा पढ़े उसको बैठ के, क्योंकि आपको याद है सबकी रातें काली होने वाली है, सब निकाल के दोबारा पढ़ो, दोबारा कर रहे हैं, मतलब उसको रिवाइज कर रहे हैं, उस वक्त तो करना है। सो इसका मतलब यह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट फाइनली तैयार हो गई है कि अगर हमारे अंदर ऐसे लोग थे जो इस तरह के एलिमेंट्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, पॉलिटिकल हुकूमतों के खिलाफ यूज कर रहे थे, फतवे ले रहे थे और धरने दिलवा रहे थे, बैलेंस करवा रहे थे, तो जैसे सियासतदानों का एहसाब हो सकता है, सिविलियंस का हो सकता है, हम सहाफियों का हो सकता है, तो फिर आपके 3 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, फिर उनको भी किया जाए। मेरा ख्याल है ये वो क्रेडिबिलिटी है जिसका वो शायद सहारा लेकर बाकी तमाम लोगों के साथ, उसमें मेरल खान साहब को भी साफ जरा ट्रायल चलना है, फिर कल को कहा जाएगा कि जनाब अगर हम अपने साबिक DG ISI को सजाएं दे सकते हैं तो फिर अपने सिटिंग कोर कमांडर को दे सकते हैं, तो फिर खान साहब साइफर केस में या 9 मई के केस में फिर आपको क्यों नहीं दी जा सकती? अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक इंटरेस्टिंग। ब्रेक में जाने से पहले 2 चीजें। एक तो जो रऊफ भाई ने कहा, असगर खान केस का भी इसमें हवाला है कि हमने उसमें लिखा है कि सोचा ये गया था कि इस केस के बाद सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी, ये जो एक तो क्रैकडाउन जो फौज जारी कर रही है, जिसके लिए अब डॉलर 290 रुपए पे आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा, इस क्रैकडाउन के साथ जो नैब के केसेस खुले हैं, तो बिला इस वक्त तक सुना जा रहा है कि
اکراس دا بورڈ ہوگا. ٹرکوں کا ٹرک سے. ایک بریک لیتے ہیں, بس بریک کے بعد ہم ایک اور ذرا چھوٹی سی کے ساتھ کریں گے. اس معصومانہ سوال کے ساتھ بھی چھوڑتے ہیں کہ پھر بات پھر آگے نہیں بڑھ جائے گی کیا؟ یعنی کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس میں تو پھر یہ بات بھی ہوئی ہے نا کہ جناب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پروہیبٹ کرتا ہے آرم فورسز کے ممبران کو کہ وہ کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوں یا سپورٹ کرے کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی انڈیویجول کو, اور حکومت پاکستان کو منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے اور ریسپیکٹو جو چیفز ہیں آرمی کے, نیوی کے, ایئر فورس کے, ان کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ایکشن لیں ان افراد کے خلاف. تو پھر تو یہ بات نہیں ہوگا کہ اگر آج بھی کوئی سیاست میں ملوث ہے تو اس کے خلاف ایکشن پر کیا مطلب پھر بات رکے گی, کیا کیسے رکے گی؟ پھر ایک بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. تو ویلکم بیک پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بٹی صاحب, یعنی یہ پھر بات پھیلے گی نہیں, بات نکلے گی تو پھر دور تک نہیں جائے گی کہ جناب اس فیصلے پہ عمل درآمد کرایا جائے. یعنی کہ ہم نے کہا تھا فیصلے میں کہ جو انڈیویجولز جو ہے وہ سیاست میں ملوث ان کے خلاف, تو پھر یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ بھائی کیا ان کے بعد دوبارہ بھی تو کوئی سیاست میں ملوث نہیں ہوا تھا؟ ہاں بالکل بالکل اٹھے گا, بالکل آگے جائے گا, کیس چلے گا. تھوڑا معصومانہ سوال نہیں ہو جائے گا؟ ہاں نہیں, جب کیس چلے گا اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, ریمارکس آئیں گے, چیزیں آئیں گی, فریق بنیں گے, چیزیں جائیں گی, اور بہت سارے آئیں گے. ابھی تو بہت سارے, ابھی تو چیف جسٹس کا میرے خیال سے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا 3 اکتوبر کو غالباً فیصلہ ہو جائے گا جو بھی. تو اس کے بعد تو سپریم کورٹ میں بہت سارے مقدمے آلریڈی ہیں. اچھا, لیکن ایک فیض آباد کیس کی ایک انٹرپریٹیشن کلاسر صاحب کی نا, آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کے ری اوپن ہونے کے کیا اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ کلاسر صاحب کی انٹرپریٹیشن یہ کہ اس کا مطلب آج کی اسٹیبلشمنٹ تیار ہے اس بات کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے اپنے سے بھی لوگوں کو اگر احتساب ہوتا ہے تو ہو ٹھیک ہے. ہاں میں ایگری کرتا ہوں. اچھا, آپ کا بھی ایگری کرتا ہوں, بالکل ایگری کرتا ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک دو نامی گرامی اس زمانے کے لوگ اس میں رگڑے جائیں گے؟ جو بھی اس میں شامل ہوگا یا جو بھی اس میں آئے گا اس کو سزا ملے گی یا اس کو سزا پر امپلیمنٹ ہوگا. اچھا, آپ یہ پوائنٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو حیران اور وقت کے ساتھ پرائرٹیز کیسے بدلتی ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ تھی جب جنرل باجوہ صاحب تھے اور جنرل فیض صاحب تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ججمنٹ یہ لکھی ہے, ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ نا فلم ہے نا اس کی مغل اعظم کا جو ڈائلاگ ہے پرتھوی راج صاحب کا, کیا کمال ایکٹنگ کی اکبر بادشاہ والی, تو انارکلی کو بلا کے کہتے ہیں اس کو انارکلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا, ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. بڑا مزے کا ڈائلاگ ہے. اس وقت بھی یہی سچویشن انہوں نے بنا دی تھی جناب قاضی صاحب کے حوالے سے, اور خان صاحب نے بعد میں مل کے اپنی کیبنٹ سے انہوں نے ریفرنس تیار کروایا اور پھر صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیجا کہ ہم یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے, قاضی صاحب کو تو نہیں رہنے دیں گے. وہی والا ڈائلاگ تھا نا کہ ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے سر, جو بھی ہوا گارڈ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اتنی تپی ہوئی تھی قاضی صاحب پہ کہ ان کو جرت کیسے ہوئی کسی ایک جج کو کہ وہ بیٹھ کے ہمارے کنڈکٹ پہ, ہمارے فیصلوں پہ, ہماری پالیسیز پہ وہ کوشچنز کرے اور ہمیں بتانے کی کوشش کرے جناب کہ اس ملک میں سیکورٹی کیسے کرنی ہے, اسپیناج کیسے کرنی ہے, اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان سے آپ نے ڈسٹینس کیسے کرنا, اس ملک کو پیسفل کیسے بنانا. اور ایک منظر آج کا ہے, آپ نے اس کو ایک نارمل ملک کیسے بنانا, مطلب دیٹ واز ون آف دا بیسٹ ججمنٹس, ویری ڈیئرنگ, اور قاضی صاحب نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے. یہ اسی سے سارا سلسلہ شروع ہوا. آج جو خان صاحب نے کمپنی اس کو کہتی ہے ہمیں مجبور کیا گیا تھی, باجوہ صاحب نے کہا, فلاں نے کہا, اس نے کہا, ذمہ داری لینا. مطلب پرائم منسٹر تو آپ بیٹھے تھے نا کیبنٹ میں, ایک وہ تھی کہ وہ کہتے ہیں لہو کے پیاسے ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ اس دور کی. آج کے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نہیں, ایک فیئر پلے ہے. اگر جج صاحب نے کی تھی, ہمارے لوگ اس میں ملوث سے, ملک کی بدنامی ہوئی, ہم نے پوری دنیا میں بھگتا, مطلب ہماری بدنامی ہوئی نا, بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جس طرح ہم نے پالا پوسا ہے اور جس طرح کے ہمارے اوپر پھر الزامات لگے, ہمارے ملک کی جو حالت ہوئی ہے کہ اب ہمیں کوئی نارمل ملک بھی نہیں سمجھتا. اگر ہمارے انٹرنل کو انسائڈ جاب تھا تو لیٹ دیم بی اکاؤنٹیبل ٹو دا کورٹ. سو یہ بہت بڑی ایک چینج ہے, اٹس اے سی چینج. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا فکس ہوں گے کہ جب آرمی جو ہے ایک سابق آرمی چیف کی گرینڈ ڈاٹر, وہ جو عالیہ کیا نام تھا ان کا, وہ جو اس وقت وہ گرفتار ہے 9 مئی والے میں جو سلمان شاہ صاحب کی, جی سلمان شاہ صاحب کی, ختیجہ شاہ صاحب, اگر ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے, اگر ہم خان صاحب جو ہیں ان پہ کیسز بنا دیں, ہم نے فلاں پہ بنا دیں, ہم اپنے ایک آپ کو فارمر ایک وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, اگر ایک سٹنگ آپ کے کوئی کور کمانڈر ہیں, ان سے ریلیٹڈ بھی اگر ہم کورٹس کو الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ جہاں پروسیڈ کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں یا سمن کریں, کیونکہ یہ فیصل واٹر صاحب تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ 28 تاریخ کو جو ہے تو شاید ان کو پارٹی بنایا جائے, ان کو بلایا جائے گا کہ جناب یہ ججمنٹ جو تھی نہیں تھی, آپ لوگ ان کا کیا رول تھا نہیں تھا, اپنے وکیل کریں اور اپنے نوٹسز کے جواب دیں. اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے؟ اٹس اے بگ تھنگ. نہیں دیکھیے, اگر ہوتا ہے آپ پچھلے یہ ابھی جو اس کریک ڈاؤن ہے, اس میں تیل والا دیکھ لیں, اس میں ڈالر والا دیکھ لیں, اس میں بجلی والا دیکھ لیں. 9 مئی کے حوالے سے خدیجہ شاہ تو ایک ہے نا جو سابق آرمی چیف کی اور
نواسی اور سابق وزیر کی بیٹی اور پھر ان کی سفارشیں اور پھر اس کے بعد اپنا کور کمانڈر، پھر اس کے بعد 2 3 اسٹار جنرلز، پھر اس کے بعد 2 میجر جنرلز، پھر اس کے بعد ایک جنرل کی بہو، پھر ایک بیٹا، کسی کو اکراس دا بورڈ ابھی تک نہیں چھوڑا. اور اس میں بھی جو جہاں تک پتہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ہے اس میں تو وہ عدالت میں جا کے خود کو بے گناہ ثابت کرے، عدالت میں جا کے کرے، ہم کسی کی بیک پہ نہیں. اوکے آگے بڑھتے ہوئے ٹورڈز دی اینڈ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن. کیا آج کے اس اعلان کے بعد آپ کو یقین ہو چلا ہے کہ جناب الیکشن ہونے کا امکان، الیکشن ہو رہا ہے جنوری کے آخر میں، آپ کے خیال میں ایک صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیے گڈ فیتھ میں تو میں کہوں گا کہ یس، لیکن بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. ifs اینڈ بٹس یہ ہیں کہ یہ جو حالات ہیں، ہر روز ایک نیا ہوتا ہے ایونٹ، ہمارا ایک ایونٹ پہ پورا سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ الیکشنز کن حالات میں ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کون کون اس میں حصہ لیتا ہے. ابھی تو بہت سارے ifs اینڈ بٹ. ایک نواز شریف صاحب نے بھی فرنٹ کھولا ہے، تو وہ بھی ایک فرنٹ ہے، اور ان کی وہ جو واپسی ہے وہ بھی شہباز صاحب یہ بتانے گئے ہیں کہ بھائی جان مہربانی کریں، کیا کر رہے ہیں؟ ویسے میں شہباز شریف انتخابی نشان تیر تو پیپلز پارٹی کا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ویسے میں نہیں وہ ان کو ہمیشہ شوق ہوتا ہے، وہ آگے آ جاتے ہیں، آگے آتے ہیں، ان کا الحمدللہ بڑا شوق ہے. تو لیکن یہ بھی معصومانہ جملہ، معصومانہ ایک میرا ایک دو. اچھا مزے کی بات دیکھیے کہ ویسے آپ معصومانہ، میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھے کا ذمہ دار نہیں ہوں. ویسے ایک آپ سے معصومانہ سوال ہے، نواز شریف صاحب اور کہیں کیا کہ میں ڈیل کر کے گیا تھا، میں ڈیل کر کے یا سب کچھ سیٹ کر کے واپس آیا ہوں. میری ووٹ کی عزت والا بیانیہ میں نے خود دفن کر دیا تھا، یا میری پرفارمنس 15 مہینے کی آپ دیکھ چکے ہیں بدترین ہے. کیا یہ تو بتائیں، کل جاوید لطیف صاحب آئے ہمارے پروگرام میں. 3 سوال کا بھی آپ معصومانہ پوچھیں کہ نمبر 1 اگر مجرم تھے تو ڈیل کر کے ان مجرموں سے کیوں گئے، ان مجرموں کو ایکسٹینشن کیوں دی، اور 15 مہینے اپنے بھائی کی حکومت میں چپ کیوں تھے؟ ٹھیک سوالات ہیں. ٹورڈز دی اینڈ صاحب، کل جاوید لطیف صاحب تھے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کا استقبال نہیں کیا جائے گا، ہم اپنے کارکنان کو ایئرپورٹ آنے کی دعوت نہیں دیں گے، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی پرانی خواہش تھی کہ ہمارے جلوسوں کی وجہ سے لوگوں کو زحمت نہ ہو. اب اگر جلوس ہوگا تو ایمبولینس سے بھی پھنسیں گی، اور دیکھیں نا اکتوبر میں شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں، شادیوں کا سیزن بھی ہوتا ہے، تو ان کو ساری ایئرپورٹ سے شادیاں ہو کے پرابلم ہوگی. بات چلو ہم ہر وقت بیشنگ کرتے رہتے ہیں سیاستدانوں، دیٹس آور فیوریٹ ٹاپک ایز ویل اینڈ ہابی ایز ویل، ہونی بھی چاہیے. اگر فار اے چینج فار وٹ ایور ریزنس کہ چلے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ ورکر نہیں آئے گا، لوگ کم ہوں گے تو بدنامی ہوگی. اگر یہی ہوگا نا، سوالات تو یہ ہیں کہ لوگ، آپ کا کراؤڈ نہیں جائے گا ایئرپورٹ اور آپ کو ایک طرح کی امبیرسمنٹ ہوگی، جیسے جہاں 10 ستمبر 2007 کو ہوئی تھی جب میاں صاحب آئے تھے، کوئی بندے نہیں تھا ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ. اور مجھے یاد ہے ہمارا دوست ارشد شریف اور میں اس جہاز میں شامل تھا، ہم نے وہ لائیو چیزیں دیکھی ہوئی ایئرپورٹ پہ کیا کچھ ہوا. سو وہ ان کے ذہن پہ برڈن ہوگا کہ پھر کوئی بندہ نہ آیا یا لوگ کم آئے گئے تو میری جو ایک لانچنگ ہونی ہے وہ افیکٹ ہوگی. ایک تو یہ چیز ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. میرا دوسری چیز، اگر فار اے چینج ایک پولیٹیشین یہ بات کہتے ہیں جناب سارے لوگ سیدھے مینار پاکستان پہنچو، آپ آ جائیں، آپ لوگوں کو مال روڈ پہ تنگ نہ کریں، ذلیل نہ کریں، بوڑھے بچے بیمار، تو میرا خیال اپریشیٹ کرنے میں کیا نقصان ہے اس میں؟ بٹ یو تھنک دیٹ از ایکچولی دا کیس؟ بھائی میں کہتا ہوں اگین، جو اس نے بڑی اچھی بات کی ہے، ایک گڈ فیتھ میں لینے میں، انہوں نے جو کہا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، گڈ فیتھ میں ایکسپٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈر بھی گئے ہیں کہ ورکر باہر نہیں نکلے گا، امبیرسمنٹ ہوگی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایک چینج لانا چاہتے ہیں. نواز شریف نہیں چاہیں گے کہ 20 گھنٹے کی لائیو کوریج جو جلسہ اب یہاں پہنچ گیا ہے، اب یہاں پہنچ گیا ہے، بدامی صاحب پوچھ رہے ہیں جی قادر صاحب بتائیں آپ جلسہ کہاں پہنچا، جی کلاس صاحب آپ کا کیا، کیوں مس کریں گے؟ بھائی اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے کلچر کو سپورٹ میں، گڈ فیتھ میں کیا نقصان ہے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سیدھے مینار پاکستان لانچ کریں، لینڈ کریں، یہاں پہ پورے لاہور کو یرغمال نہ بنے، لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں. ایک سویلائز سوسائٹی سے، انگلینڈ سے اتنا تو انہوں نے سیکھا نا کہ روڈ بند نہیں کرنا، انسانی حقوق اور شادیوں کا سیزن، انسانی حقوق ہوتے ہیں. اکتوبر میں جن کی شادیاں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ شادیوں والوں کو میری طرف سے بھی مبارک دے. ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ افسر صاحب. اور بٹی صاحب بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہیں. خوش آمدید. 6 ستمبر کو آج سے کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی کہ پاکستان افغانستان کا بارڈر جو چترال کے قریب لگتا ہے، وہاں سے سرحد پار 2 مقامات پر دہشت گردوں کی بڑی تعداد نے پاکستانی سائٹ میں حملہ کیا ہے، کئی لوگوں کو مار دیا ہے، کئی علاقوں پر قابض ہو گئے ہیں. یہ خبر بھارتی ٹی وی چینلز کی بھی زینت بنی کچھ ان الفاظ میں. اور یہ تو تھوڑا یہ بھی کہ جناب قبضہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہرحال ہم چترال گئے آج دن کے ابتدائی حصے میں، آپ کو ذرا وہاں سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ یہ جو ایک طرح ہوا کیا 6 ستمبر کو، جس کو اتنی ہائپ ملی، اصل میں ہوا کیا، ابھی وہاں پر کیا معاملات ہیں اور کتنی صداقت اس بات میں کہ چترال
یا چترال کے آس پاس کے گاؤں میں آج بھی دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے. وہاں سے چوکیوں اور فوجیوں کو پسپا کر دیا گیا اور سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ مخالفین کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو دیکھیے پاکستان کے بہت ہی اسٹریٹجیکلی بڑے امپورٹنٹ علاقے, کلچرلی بھی ویری امپورٹنٹ علاقے چترال سے ہماری آج کی یہ خصوصی ڈاکیومنٹری. منزل ہے ہماری آج چترال, کئی حوالوں سے بہت ہی اہم, مختلف اور منفرد جگہ اور موجودہ حالات کے تناظر میں بھی. ایک تو پاکستان افغانستان بارڈر جو دنیا بھر میں کئی حوالوں سے بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے, تو ایک چترال سے ملحقہ ایک پٹی بھی ہے جہاں پر پاکستان اور افغانستان اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں. خود چترال کی جو کمیونٹی ہے, کلاش کمیونٹی, وادی کلاش, اس کی اپنی بڑی ایک امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے. بہرحال آج ذرا مقصد ہے ان حالات کا جائزہ لینا کہ پچھلے دنوں 6 ستمبر کو یہ خبر آئی کہ افغانستان سے ملحقہ علاقوں سے کچھ دہشت گرد آئے, بڑی تعداد میں دہشت گرد آئے, غیر معمولی قسم کا حملہ ہوا ہے افغان سائٹ سے پاکستان سائٹ پہ, جس کے نتیجے میں ہمارے 4 جوان شہید ہوئے, 12 دہشت گویا کچھ متعلقہ کچھ ملحقہ علاقوں میں قبضہ ہو گیا ہے. وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا اور ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اسلام آباد سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد چترال ویلی, اپر دیر کے فوراً بعد چترال ویلی میں بھی لینڈ کیا. صرف چترال افغانستان کے ساتھ جو بارڈر شیئر کرتا ہے وہ تقریباً 550 کلومیٹر ہے اور بڑا دشوار گزار بارڈر ہے. جو بارڈرنگ ایریاز ہے اس میں کنڑ ہے, نورستان ہے, افغانستان کے علاقے اور بدخشاں ہیں, اور اسی وجہ سے ہم کبھی کبھی پہلے تو بہت زیادہ سنتے تھے کہ ان علاقوں سے دخل اندازی ہوتی تھی اور واقعات ہوتے تھے. بہرحال پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے, 6 ستمبر کو جو واقعہ ہوا ہے وہ 2 چیک پوسٹ پر واقعہ ہوا ہے, جس کی پھر ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی, اور وہ ہے استوئی اور جنجرید. ان 2 چیک پوسٹ پر, یعنی کہ یہ چترال شہر کے ساتھ ملحقہ آگے جا کر جو بارڈرنگ ایریاز ہیں, جو چیک پوسٹ ہیں, وہاں پر اٹیک ہوا. پہ خبریں یہ بھی آئیں کہ جو ملحقہ گاؤں ہے پورے کے پورے گاؤں پر قبضہ ہو گیا ہے طالبان کا یا دہشت گردوں کا. سو ہم کوشش کریں گے انہی علاقوں میں جائیں, ہم کوشش کریں گے ایگزیکٹلی اس جگہ پر جائیں جہاں پر یہ ڈیڈلی اٹیک ہوا آج سے کچھ دنوں پہلے, اور پھر دیکھیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے, اور ذرا چترال شہر, وادی کلاش, چترال کے لوگ یہ کیا کہتے ہیں, ان سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کمانڈنٹ چترال اسکاؤٹس کرنل سمی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑی تشویش ہوئی اچانک کہ جب چترال کے حوالے سے یہ بات سنی کہ جناب سرحد پار سے دہشت گردوں کی بڑی تاخیر. یہاں آ کے اندازہ ہوا کہ چترال شہر سے تو کوسوں دور ہے معاملہ, بلکہ کلاش کے جو لوگ جا رہے تھے اس سے بہت دور ہے, خاصا آگے ہے. لیکن یہ میں اندازہ ہوا کہ میں صرف حیرانی, مجھے اس بات پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاثر یہ کیوں بنا کہ جناب جیسے کچھ علاقوں پہ باقاعدہ قبضہ ہی ہو گیا ہے, کوئی پاکستان کے شہری علاقوں پہ وہ آ کر بیٹھ گئے, یہ کیا؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے سفر کر کے چترال اور خصوصاً وادی کیلاش ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح آپ نے آ کے چترال میں محسوس کیا کہ یہ تو کوسوں دور کیلاش اور اس سے کوسوں دور ہماری پوسٹیں ہیں, تو یہ تاثر انشاءاللہ تعالی آپ کے توسط سے پوری دنیا کو ملے گا. تاثر دینا ہی ان کا مقصد ہے. ان کا مقصد جتنی کثیر تعداد ہم کہتے ہیں 100 بندہ 70 بندہ آ کے, یہ کسی چترال کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہو سکتے. برکیف ان کا ارادہ یہ ضرور تھا کہ چترال چونکہ پرامن علاقہ ہے, یہاں کے لوگ پرامن ہیں, مہمان نواز ہیں, پرخلوص ہیں, امن پسند ہیں, تو شاید یہ رسپونڈ کرنے میں باقی جگہوں کی نسبت تھوڑے سے ڈھیلے ہوں گے. تو ہم اس جگہ کے اوپر جا کے پاکستان آرم فورسز اور چترال اسکاؤٹس کو امبیرس کر سکیں اور اپنی کامیابی کا جھنڈا ذرا اونچا لہرا سکیں, جس کا منہ بولتا ثبوت یہ بات تھی کہ جب 5 بجے اٹیک شروع ہوا تو 9 بجے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک پریس ریلیز اور بیانیہ جاری ہوا
جس میں انہوں نے جنجرید پوسٹ کے اوپر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا. اب بحیثیت کمانڈنٹ، چونکہ جنجرید پوسٹ کا پوسٹ کمانڈر میرے ساتھ آن لائن وائرلیس کے اوپر ان کمیونیکیشن پوسٹ پہ فائٹ جاری ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جنجرید پوسٹ کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے. پھر ان کا جب یہ قبضہ کرنے والا اعلامیہ فیل ہوا تو حملے کے فوراً بعد سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا کے اندر اپنا پروپیگنڈا پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ ہم نے چترال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہم نے کیلاش پہ قبضہ کر لیا. اس زمین میں ایک ویڈیو بھی بہت وائرل چلتی رہی سوشل میڈیا پہ، تو وہ میں آگے معلوم ہوا کہ وہ تو بہت کافی سالوں پہلے کی ایک بالکل ہی الگ علاقے کی ہے. ایک ویڈیو میں تاثر دیا تھا کہ جیسے وہ اندر آ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ کوئی پرانی ویڈیوز آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیپچر کی ہیں اور اس کو چترال کا نام دے کے ریلیز کیا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ چترال تو بہت دور کی بات ہے، کیلاش بہت دور کی بات ہے، استوئی جو ہمارا اور جنجرید گاؤں ہے وہ بہت دور کی بات ہے، وہ ہماری پوسٹ کے نزدیک نہیں آ سکیں الحمدللہ، اور نہ انشاءاللہ تعالی ان کو آنے دیں گے. یہ ان کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے اس دفعہ، اتنی بڑی ناکامی کے بعد، اتنی کیجویلٹیز کے بعد، کہ وہ اب اس طرف انشاءاللہ رخ کریں گے نہیں، اور اگر کریں گے تو اس دفعہ وہ پھر جائیں گے نہیں. ہاں کہ لوگوں نے بھی بڑا پاورفل میسج دیا ہے، سپورٹ کیا آپ لوگوں کو ہر اعتبار سے. میں نے ٹی وی پہ ویژولز دیکھے تھے آنے سے پہلے کہ جناب وہ اگر سامان اوپر پہنچانا ہے فوج کا تو فوج کے نوجوان نہیں لے کے جا رہے، علاقے کے لوگ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو آر یو ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ کہ یہاں کے لوگوں نے سپورٹ کیا؟ جی بالکل، میں بہت خوش ہوں، اور میں تمام چترال کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ میرے لیے کوئی انپریسیڈنٹڈ بات نہیں تھی. میں چترال کے لوگوں کو 2 سال سے جانتا ہوں، یہاں پہ جب سے میں کمانڈ کر رہا ہوں. چترال اسکاؤٹس، پاک فوج اور چترال کی عوام ایک ہے، یکجان ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کسی پوسٹ کے اوپر تھوڑی سی نفری کے اوپر حملہ کر کے قابض ہو جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور اکثر میں یہ بات کرتا ہوں، اور میرے علاوہ جو چترال کے عوام ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سر ہمیں چترال میں ہم آپ کی 3rd لائن فورس ہیں، اور جس وقت ہو آپ ہمیں بلا سکتے ہیں. جس دن یہ واقعہ ہوا 6 ستمبر کا، تو آپ کو شاید یہ سن کر حیرانی ہو کہ امیجیٹلی یہاں کے جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، دے اسٹارٹیڈ کانٹیکٹنگ می کہ سر ہمیں انرول کریں، اگر انرولمنٹ نہیں کر سکتے ہیں سر ہمیں گن دیں اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑیں گے ٹیررسٹ کے خلاف بارڈر کے اوپر جا کے. ویری مچ سر. تھینک یو. سو ذرا بمبور عید میں یہاں کے کچھ مقامی لوگوں سے کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. شاید تھوڑا سا لینگویج بیریئر ہوگا لیکن ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں. کیا نام ہے؟ میرا نام سمیرہ ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام لیسا ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ میں گھر کا کام کرتی ہوں. گھر کا کام ہے شیخاندے کا. یہاں پر چیک پوسٹ ہے، اور ایگزیکٹلی انٹرسٹنگلی اسی مقام کے بارے میں پروپیگنڈا تھا کہ 6 ستمبر کو جو اٹیک ہوا ہے افغان سائڈ سے. بائی دا وے جو میرے عقب میں ہے یہ افغان سائڈ ہے، ناٹ ایگزیکٹلی دس لیکن بالکل اس سے ساتھ ہی. یعنی یہاں سے اگر ہم پیدل چلنا شروع کریں تو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد بارڈر آتا ہے پاکستان افغانستان کا، جو کہ میں نے بتایا صرف چترال کا جو پاکستان افغانستان کا بارڈر ایریا وہ تقریباً 550 کلومیٹر ہے رفلی. سو اس علاقے کے بارے میں اٹیک وہاں پر ہوا تھا، اور اس علاقے کے بارے میں پروپیگنڈا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو طالبان نے کیپچر کر لیا ہے بلکہ آگے جو کیلاش کی آبادی ہے وہ بھی خطرے میں، اور وہاں تک گویا طالبان آنکھیں. تو یہ بڑی مزیکا خیز بات اس لیے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہاں پر زندگی بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت 2 بڑے ریلیونٹ افراد موجود ہیں جو 2 مختلف مقامات تھے. ان دونوں آپ کہہ لیجیے چیک پوسٹ کو جو ہیڈ کر رہے تھے یا دونوں آپریشن کو جو لیڈ کر رہے تھے، کمانڈ کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں میجر ازادار صاحب اور میجر نداء الحق صاحب. سو تھینک یو ویری مچ. تو سر یہ 2 مقامات حملہ ہوا، ایک استوئی اور دوسرا کہلاتا ہے جنجرید پوسٹ. جنجرید پور. واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ آپ بتائیے گا؟ 6 ستمبر کو صبح میں کیا ہوا؟ At 5 they crossed international border to from the Afghanistan side. وہ ہماری پوسٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا. رفلی کتنے لوگ ہوں گے اندازہ؟ 50 to 70 people. Okay. 50 to 70 people and ان کا بڑا تگڑا اٹیک تھا، لیکن جو ہمارے جوان تھے ثابت قدمی سے کھڑے رہے اور بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے 7 سے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا.
It was not جدید اسلحے سے لیس تھے سارے جی اسکیننگ کے بعد جب آپریشن کمپلیٹ ہوا, جب ہم نے اس ایریا کو اسکین کیا تو وی فاؤنڈ دی کیسز آف American snipers, M4 rifles and RPG کے گولے بھی آتے رہے, mortars بھی آتے رہے. تو heavy weapons, small weapon, modern weapons were used during the attack. کچھ اور سر آپ تھے دوسری پوسٹ پہ یعنی کہ استوئی پوسٹ پہ. ایگزیکٹلی وسیم بھائی, آئی واز ایٹ استوئی پوسٹ. اور بیسیکلی اس کا مقصد ہے, بیسیکلی استوئی پوسٹ کا مقصد ہے جسٹ ٹو گیو پروٹیکشن ٹو کیلاش ویلی. آگے ہم یوں بھی سمجھ لیجیے اس کو, اگر میں غلطی ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ یعنی کہ ہم اس وقت اس مقام پر کھڑے ہیں شیخاندے چیک پوسٹ پہ. جو کیلاش قبیلہ جہاں رہتا ہے وہ اس سے پہلے ہے, اور چیک پوسٹ جو بارڈر ایریا ہے وہ اس سے تقریباً 2.5-3 گھنٹے آگے ہے. سو اصل میں وہ جو چیک پوسٹ ہے پاک افغان بارڈر ایریا پہ, ان کا ایک پرائم پرپز وہ کیلاش قبیلے کے لوگوں کو محفوظ ہے. اور پروپیگنڈا یہ تھا کہ جناب طالبان وہاں تک آ گئے, دہشت گرد وہاں تک آ گئے اور جناب سب قبضے میں آ گئے. جی ایگزیکٹلی. اور ان کا مقصد تھا کہ ٹو کریٹ ڈسٹربنس اینڈ ڈی اسٹیبلٹی ان دا کیلاش کمیونٹی. کتنے ٹائم تک یہ چلتا رہا یہ تبادلہ فائرنگ؟ That attack continued from 10 hours to 11 hours. It was continuous. Exactly. آخر کار کچھ مارے گئے اور باقی جو تھے وہ سرحد کی دوسری طرف واپس دوڑ گئے. Exactly. They were run away. اور ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کسی پوسٹ پہ کوئی قبضہ ہو گیا کچھ بھی دیر کے لیے؟ نہیں, پوسٹ پہ قبضہ ہمارے they haven't got a single inch in our territory. Lovely, اور sir. یہ سارے رومرز ہیں, these are our false rumors and we are committed to اور our اس کا duty ثبوت ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, ہم یہاں پہ exactly. آپ نے سارا دیکھ لیا, آپ نے from Chitral till Bamburet Valley and you have traveled all the long way. So these all are just rumors. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیلاش کمیونٹی کا اور چترال کے لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل کی اس وقت اس گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا. نظار صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. میجر ازادار صاحب, with your help of the media, I want to give a message to the enemies of Pakistan that you have seen the resilience of a strong nation, Pakistani nation, and our brave soldiers, the way they have reacted, the way they have retaliated. We will keep fighting till last bullet. Inshallah. یہ ہمارا مقصد ہے. We will keep fighting till last bullet, and let me tell you, we are the protectors of the sovereignty of Pakistan, and we will ensure the safety and security of our citizens. And you have done it already and you have proved at all cost. May it be our lives. Lovely. جیتے رہیے ازادار صاحب. سو آپ نے میجر ازادار صاحب کی بات بھی سنی. یہ جو ہم سنتے ہیں, اگر آپ کو لگے کہ یہ کوئی صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی کہ جناب وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے, یہ ایگزیکٹلی جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پر یہ داستان رقم ہوئی, اور زیادہ پرانی بات نہیں, آج سے کچھ دنوں پہلے رقم ہوئی ہے کہ جب سرحد پار سے اتنی بڑی تعداد میں اٹیک ہوا اور پھر یہ افواہ یا رومرز کا بازار گرم کیا گیا کہ اس علاقے میں بھی قبضہ ہو گیا, اس علاقے میں بھی قبضہ ہو گیا, وہاں بھی قبضہ ہو گیا. میں لٹرلی یہاں پہ کھڑا ہوں, تو جب ہم کہتے ہیں کہ وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کرتے ہیں یہ نوجوان اپنی جانوں پہ کھیل کے, تو یہ کوئی کتابی بات نہیں ہوتی. میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں نے آپ کو ان کرداروں سے ملوایا جنہوں نے یہ کیا ہے. میں یہاں پہ اس جگہ پہ کھڑا ہوں جس جگہ کے بارے میں پروپیگنڈا ہوا کہ جناب اس پہ قبضہ ہو گیا. یہاں کے ذرا کچھ مقامی عمائدین سے, کچھ بزرگ تو نہیں, نوجوانوں سے بات کرتے ہیں. کچھ یہاں کے السلام علیکم, کیا حال ہے حضرت؟ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ہو. یہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس ٹوپی کو؟ اس کو چترالی ٹوپی کہتے ہیں, کلاشی ٹوپی. بڑی مشہور ہے نا یہ پورے پاکستان میں, بہت پاکستان پورا مشہور ہے کلاشی ٹوپی. ہاں, باقی ٹھیک ہے چترال میں بڑا آپ لوگ سب امن و امان سے سب مل کے رہتے ہیں, حالانکہ مختلف نظریات والے لوگ ہیں یہاں پہ, لیکن سب امن و امان سے رہتے ہیں. بالکل سر, سب امن امان ہے ادھر, بالکل صورتحال نارمل ہے, اور ٹورسٹ بھی ہے. ہم بڑے جو ہے نا خوشی سے. میں نے تو کہیں ہم نے کہیں سنا پتہ نہیں ٹورسٹ آنا بند ہو گئے, شیخاندے پہ قبضہ ہو گیا, تو یہ شیخاندے میں کھڑے ہیں. نہیں سر, وہ شاہنندے میں کھڑے, یہ شیخاندے ہیں ادھر قبضہ. یہ تو سر ایک افواہیں ہیں. یہ پورا دشمن ملک ساتھ میں بھی آئے نا, تو اس طرح کوئی انٹری نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ پورا عوام فوج کے ساتھ کھڑے. ویلکم ٹو اور کیلاش ویلی سر. تھینک یو ویری مچ. نائس ٹو سی یو سر. تھینک یو سر, گڈ ٹو سی یو ایز ویل. تھینک یو, ویلکم. اور بڑا میں وہ کیلاش قبیلے کا کلچر اور اس بارے میں بڑا جاننا چاہتا ہوں. بڑا مختلف, بڑا زبردست کلچر ہے. میں نے سنا ہے ہمارا کلچر جو ہے نا تقریباً 1000 سال سے زیادہ, 1000 سال پرانا. ہمارا ہم جو ہے نا 2000 سال سے زیادہ پرانا کلچر ہے. ہاں ہاں, تو ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا کیلاشا لوگ جو ہے نا وہ یہ فالو کر رہے ہیں.
سر کیا حال ہے؟ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ آپ سوالوں کا ہم جواب معصومانہ سوالات چترال تک پہنچے ہیں ہمارے؟ جی بالکل سر، ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ تو بہترین کام ہو گیا، زبردست. تو سب ٹھیک ہے، سب مان ہے سر؟ یہ شروع سے ہی ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہمارے باؤنڈریز میں اٹیک کیے تھے 6 ستمبر کے جو وقت تھا، ہمیں بھی پتا چلا، ہم آئے، ہم جو ہے نا آگے ہمارے CS کے جوان ڈیفینس میں تھے. کیونکہ میں نے سنا کہ اوپر جب بارڈر کے ایریا میں جب جنگی سامان کی ترسیل ہونی تھی تو میں نے سنا نہیں بلکہ میں نے دیکھا بھی کہ صرف فوج کے لوگ نہیں بلکہ یہاں کے رہنے والے لوگ بھی جو ہے وہ لگے ہوئے تھے ساتھ ہی فوج کے. اٹھا کے ادھر پہنچے ہیں، ایمونیشن بھی ان کو تک پہنچائے ہیں. اور یہ ہمارے جو ہے نا چترال کے لوگوں کی ایک محبت ہے ہمارے پاک فوج کے ساتھ، اور ہم اسی جو محبت کو ہم برقرار رکھیں گے تو کوئی ہمارے عزت پہ آنچ نہیں پہنچا سکتے. یعنی یہ طے ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہمارا سب کا نظریہ مختلف ہو، کسی کا مذہب مختلف ہو، کسی کا مسلک مختلف ہو، کسی کی سیاسی وابستگی مختلف ہو، لیکن جب پاکستان کا معاملہ ہے تو سب ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کے. یہ ایسا ہی ہے، صحیح کہا میں نے. پاکستان یہ ہمارا فرض ہے سر، ہم کرتے رہیں گے اور ہم اور آپ لوگوں نے تو ثابت کیا ہے اس کو. خوش رہیے، سلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. اس علاقے کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے، آپ دیکھیے. اور ایک پہاڑی سلسلہ ہے بڑا زبردست، جہاں ایک پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو عقب میں آپ کو بالکل عقب میں جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ بیسیکلی بارڈر لائن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. جو عقب میں جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ 6 سپٹمبر کو جو کچھ ہوا اس کے ہی 2 اور اہم کردار ہمارے ساتھ ہیں. میجر آدرش وجے شوکت صاحب. آدرش صاحب کیا ہوا تھا اس دن؟ آپ کو پتا ہے ڈیفینس ڈے تھا، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از پاکستان کی ہسٹری میں. تو آن 6 سپٹمبر ایٹ 0500 hours وی ریسیوڈ کال فرام آور فارورڈ پوسٹ استئی کہ وہاں پہ ٹینگوز جو ہیں وہ انہوں نے اٹیک کر دیا. اور آپ اس وقت کس پوسٹ پہ تھے؟ یہ والی؟ آئی واز ایٹ کمپنی ہیڈ کوارٹر شیخاندے. جہاں ہم کھڑے ہیں تو جی ایگزیکٹلی. تو میرے جو آلدو ہماری وہاں پہ مین پاور اور جو ہمارے پاس ایمونیشن ہے دیٹ واز مور دین سفیشینٹ اینڈ اور پیپل ور آلریڈی الرٹ اینڈ دے ور فائٹنگ ویری بریولی. لیکن ہمارے جو ونگ کمانڈر ہیں کرنل کیسر، ہی انسٹرکٹڈ می ٹو ٹیک الانگ ایڈیشنل ٹروپس سو دیٹ ٹینگوز جو ہیں وہ آؤٹ مینوور نہ کر سکے ہمیں. تو آپ لوگ یہاں سے موو کیے آگے؟ جی. اٹ ٹوک اس 2 hours اینڈ instead of them out maneuvering us, we out maneuvered them. Really? اور اس سے یہ ہوا کہ we inflicted maximum casualties upon them. اور they could not stand a chance to step an inch further. So they went back, alhamdulillah. So یہ جو سارے ویژول تھے یہ نارمل سی ڈپکٹ کر رہے ہیں اس علاقے میں کہ زندگی معمول کے مطابق جاری ہے. اسکول گوئنگ کڈس کچھ ہمارے ساتھ ہیں اسی علاقے کے. مجھے نہیں پتا کتنی بات کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے، لیکن میں نے کہا ان سے بھی گپ شپ لگائیں. مجھے رمضان بھی یاد آ رہا ہے ساتھ ساتھ. السلام علیکم. ہاں کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ منہاج. منہاج. تو کدھر رہتے ہو؟ گھر کدھر ہے؟ ادھر قریب میں. گھر کس کا ہے؟ ادھر کدھر قریب؟ آپ کا گھر قریب میں؟ کہاں پر ہے آپ کا گھر؟ ادھر ہے. کتنے لوگ رہتے ہو؟ امی ابو کے ساتھ رہتی ہو؟ جی. مزہ آتا ہے؟ جی. اسکول جاتے ہو؟ جی. کون سی کلاس میں ہو؟ 4. اس بچی کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم. ہدینہ. ہدینہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کون سی زبان میں بات کر رہے تھے؟ شیخان کی زبان. شیخان کی زبان میں. تو شیخان کی زبان میں ان کو بتاؤ کہ یہ سب بہت اچھے لگ رہے ہیں. بتاؤ بھائی. یہ جو بچیاں ہیں، یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ ہی کل کا مستقبل ہے. اور اللہ کرے کہ ابھی میں اس علاقے میں کھڑا ہوں اس لیے میں بات کر رہا ہوں. کیا خوبصورت علاقہ، ہلکی پھلکی فوار بھی پڑ رہی ہے. اللہ کرے کہ وطن عزیز کے چپے چپے میں اسی طریقے سے امن کی فوار پڑتی رہے. اور یہ جو بچیاں بچے جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ایک پرامن ماحول میں زندگی جئیں. ان کی زندگیاں گولیوں کی تڑتڑاہٹ نہیں بلکہ بارش کی بوندیں، یہ جھیل کا پانی، یہ خوبصورت آوازیں سنتے ہوئے جو ہے ان کی زندگی گزرے اور سب اچھے سے یہاں پہ رہیں. ایک نعرہ لگائیں مل کے، کیا خیال ہے؟ پاکستان زبردست. ہم نے کوشش کی کہ حالیہ واقعے کے تناظر میں کہ جب ہم سب نے خبر سنی کہ 6 ستمبر یوم دفاع کے روز چترال کے قریب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب پاک افغان سرحد میں سرحد پار سے لوگ آئے اور یہاں پر حملہ ہوا.
جو کہ کچھ وقت تک جاری رہا لیکن بالآخر اس کو پسپا کر دیا گیا. 12 دہشت گرد اس میں واصل جہنم کر دیے گئے. 4 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. تو اور اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ شاید کچھ علاقوں میں قبضہ ہو گیا ہے کیا. تو ہم نے اسلام آباد سے شروع کر کے چترال ایئرپورٹ سے لے کے پھر چترال کا وہ علاقہ کہ جہاں پر کیلاش قبیلہ آباد ہے, پھر اس کے آگے جہاں پر چیک پوسٹ ہے, پھر اس کے آگے جہاں پر بارڈر ہے, تمام علاقوں کا جائزہ لیا, آپ کو دکھایا بھی, جس سے اندازہ ہوا ظاہر ہے کہ زندگی معمول کے مطابق وہاں پر جاری ہے. اور ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک کو کس انداز سے, بہترین انداز سے اس کو ناکام بنایا گیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں ہی قائم و شاد و آباد رکھے. ہم سب اپنی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب وطن عزیز کی حفاظت کی بات ہے تو جو بھی شخص کسی بھی کیپیسٹی میں اس وطن کی 1 انچ کی بھی حفاظت کر رہا ہے, ہم سب کو اس کا سلام ہے. جو بھی شخص کسی بھی کیپیسٹی میں, چاہے وہ استاد ہے, مزدور ہے, پولیس کا جوان ہے یا فوج کے سپاہی ہیں, جو بھی جس بھی کیپیسٹی میں اس وطن کو سرو کر رہا ہے, ان سب کو ہمارا سلام ہے. اور پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد.